السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سب کی دعاؤں اور سپورٹ کا بہت بہت شکریہ۔ تو جی رجب بٹ کی شادی کا ٹرینڈ جو ہے وہ زور و شوروں سے چل رہا ہے اور پانی کی طرح اس میں پیسہ بہایا جا رہا ہے، اور لوگوں کے خیال میں یہ بڑی ہی مہنگی اور بڑی ہی خوبصورت قسم کی شادی ہو رہی ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ پاکستان میں جتنی غربت ہے، جس قدر میں کہتی ہوں کہ غریب طبقہ ایک ٹائم کی روٹی کھانے کو ترس رہا ہے، اس ملک میں ایک شادی اس ٹائم ایسی ہو رہی ہے جس میں پانی کی طرح پیسہ بہایا جا رہا ہے۔ یہ کوئی پاکستان کی پہلی شادی نہیں جس میں پانی کی طرح پیسہ بہایا گیا ہو۔ اس سے بھی مہنگی ترین، بلکہ لمبی ترین اور اتنی مہنگی ترین شادیاں ہو چکی ہیں کہ رجب صاحب تو اپنے خوابوں میں بھی اس طرح کی شادی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہ سکیں۔ ابھی جو پکچرز آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں، یہ ایک شادی ہوئی تھی بہت ہی فیمس بزنس مین، یہ شادی جی گلزار احمد ٹیکسٹائل انڈسٹری کے مالک کے بیٹے کی تھی، جو کہ بہت بڑے کنگ تھے بزنس میں، اور ان کی شادی کی جو ڈھولکی کا فنکشن تھا وہ لاہور میں ہوا گیا۔ بعد میں مہمانوں کو طرح طرح کے کھانے کھلائے گئے، خوب توازے کی گئی، بعد شاہی مسجد میں ان کا نکاح پڑھایا گیا، اور اس کے بعد تمام مہمانوں کو خصوصی طیاروں کے ذریعے ترکی پہنچایا گیا۔ اس نہ ختم ہونے والی شادی میں پھر سے پاکستان آ کر بہت سی پارٹیاں بھی کی گئیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق دونوں خاندانوں نے شادی پر لگ بھگ $17 ملین خرچ کیے، جو کہ پاکستانی کرنسی میں 272 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ یہ کوئی رجب کی شادی ہے جس پہ پیسہ پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے۔ رجب کی جو شادی ہے اس میں جو بھی پیسہ بہایا جا رہا ہے وہ دوست احباب ہی بہا رہے ہیں، کیونکہ رجب صاحب کو تو ہر چیز فری میں مل رہی ہے، مطلب کہ ڈریس وغیرہ جو بھی وہ پہنیں گے، ان کی وائف پہنے گی، وہ سب جو ہے ان کو فری میں ملے گا۔ اس کے بعد جی ابھی جو پکچرز آپ دیکھ رہے ہیں شرمیلا فاروقی کی، ان کی شادی پر بھی پانی کی طرح پیسہ بہایا گیا تھا، اور جو قوالی نائٹ تھی اس میں کون تھا جی، راحت فتح علی خان کو وہاں پہ قوالی کے لیے منتخب کیا گیا تھا، اور یہ مہنگے ترین سنگر ہیں، مہنگے ترین قوال ہیں، اور ایک رات کے یہ پتہ نہیں کتنا چارج کرتے ہیں، مطلب کہ کروڑوں میں یہ پیسہ لیتے ہیں۔ تو اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس شادی میں کتنا پیسہ خرچ کیا گیا ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی شادیاں ہیں جن میں پیسہ پانی کی طرح، کیا میں کہتی ہوں کہ پانی بھی کم ہے، اتنا پیسہ بہایا گیا، لیکن افسوس اس ٹائم ہوتا ہے جب ہم اپنے ملک کی غربت کو دیکھتے ہیں اور پھر ان شادیوں کو دیکھتے ہیں تو دل بڑا ٹوٹتا ہے، دل بڑا دکھتا ہے کہ اگر آپ یہی پیسہ کسی نیک مقصد کے لیے خرچ کر دیں تو ایک تو آپ کو ثواب بھی حاصل ہوگا، اور کتنے ہی گھر جو ہیں وہ آباد ہو جائیں گے۔ ابھی جو یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ شادی بھی کوئی کم نہیں ہے، یہاں پر 15,000 لوگوں کا کھانا بنایا جا رہا ہے۔ یہ جو 15,000 لوگوں کا کھانا بنایا گیا، اس میں مختلف قسم کی ڈشز رکھی گئی تھیں، اس میں مطلب کہ ایسے ایسے کھانے تھے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، اور 15,000 لوگوں کا اتنا زیادہ کھانا بنانا، اور ان کا جو سٹنگ ایریا اوپن جگہ پہ بنایا گیا تھا، کیونکہ کوئی بھی شادی ہال پاکستان میں میرے خیال میں ابھی اتنا نہیں بنا کہ جس کے اندر 15,000 لوگ جو ہیں وہ بیٹھ کر تو کھانا کھا لیں۔ اس کے علاوہ ابھی کچھ عرصہ پہلے سیالکوٹ میں ایک شادی کی گئی تھی جس میں ہیلی کاپٹر سے بے تحاشا پیسہ نیچے پھینکا گیا تھا، اور 20 منٹ سے لے کر آدھے گھنٹے تک وہ ہیلی کاپٹر فضا میں رہا، اور اس دوران ایک سیکنڈ کے لیے بھی پیسے پھینکنے ان لوگوں نے بند نہیں کیے، اور اس دولہے کے لیے اسپیشل گولڈ کا خصہ جو ہے اس کی بھابھی نے بنوایا تھا۔ تو یہ تو مطلب کہ جب ہم پاکستان میں اس طرح کی شادیاں دیکھتے ہیں نا تو ہمیں کوئی جیلسی نہیں ہوتی، نہ ہی ہمیں رجب کی شادی سے کوئی جیلسی ہے۔ رجب کی قوالی نائٹ میں بھی پانی کی طرح پیسہ بہایا گیا، رات کو پیسے کی ایک تو بے حرمتی کی گئی، پیروں کے نیچے پیسے کو روندا گیا، اور پھر جب آپ لوگ اتنے شغل میلے لگا رہے ہیں، اتنا پیسہ ضائع کر رہے ہیں، پھر رونے کا کیا فائدہ؟ پھر ویڈیو میں ایموشنل ہونا، رونا دھونا، لوگوں کو دکھانا بھائی ڈوگر رو پڑا، دوسرا رو پڑا، وہ جو دوسرا دوست ہے اماں ایموشنل ہو گئی۔ تو یہ تو بھائی ان کا تو صرف یہ ہے کہ انہوں نے تو یہاں سے کمانا ہے، انہوں نے لگانا کچھ نہیں ہے، انہوں نے صرف کمانا ہے، صرف آپ کو بدو بنانا ہے، عام عوام کو بیوقوف بنانا ہے، اور آپ اس کے اوپر صدقے واری جا رہے ہیں۔ آپ کو بڑی یہ شادی اچھی لگ رہی ہے، دیکھیں اللہ ان کی نصیب اچھے کرے، لیکن یہ بات ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق دیا ہے اس کی قدر کرنی چاہیے، اور اس طرح اس کو یوں پیروں میں نہیں روندنا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے تو آپ اپنی شادی کو باعث رحمت باعث برکت بھی بنا سکتے ہیں۔
کہ جو پیسہ آپ نے اپنی شادی پہ خرچ کرنا ہے، مطلب آپ نے اگر سوچ رکھا ہے کہ میں نے 4 کروڑ یا 5 کروڑ اپنی شادی پہ لگانا ہے، تو آپ اپنی شادی کو تھوڑا سا سمپل بناتے ہوئے اس میں سے کچھ حصہ غریبوں کا نکالیں. آپ جہاں پہ آپ نے 4-5 کروڑ لگانا ہے وہاں پہ آپ 1-2-2.5 کروڑ لگائیں اور باقی پیسہ آپ غریبوں کو دیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو رجب صاحب کہتے ہیں کہ میں غریبوں کی بڑی ہیلپ کرتا ہوں، میرا ٹک ٹاک کا سارا پیسہ غریبوں کے پاس جاتا ہے، تو مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ غریبوں کے بارے میں کچھ سوچتے ہوں گے. جو غریبوں کے لیے سوچتے ہیں نا، وہ کبھی بھی اس طرح اپنی شادی کو یوں مطلب جس طرح وہ کیش کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، اور جس طرح سے دکھایا جا رہا ہے کہ بھی بڑی ایکسپینسو شادی ہے، میری سمجھ سے یہ چیزیں باہر ہیں. بہرحال جی ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. ابھی کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.